صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میں جو نام لوں تیرا جھوم کے. میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے. میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علیہ کہے، وہی جن کو آل نبی کہے، وہی جن کو ذات علی کہے، وہی پختہ ہے. میں تو خام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں، میں تو پنجتن کی غلام ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا موضوع سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت ہے. شہادت ایک بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا منصب ہے، جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شہید اللہ کے راستے میں شہادت پا رہا ہوتا ہے تو اسی لمحے وہ رب کا دیدار کر رہا ہوتا ہے. شہید جب شہید ہو کر جنت میں جاتا ہے تو جنت میں بے چین رہتا ہے. اللہ اس سے پوچھتا ہے، اے میرے بندے، کون سی چیز ہے جو تجھے جنت میں میسر نہیں؟ تو شہید کہتا ہے، باری تعالیٰ تیری جنت میں سب کچھ ہے مگر ایک چیز نہیں ہے، اور اسی چیز کی تڑپ تمنا مجھے مجبور کرتی ہے کہ میں دنیا میں واپس چلا جاؤں. اے اللہ تو مجھے دنیا میں واپس بھیج. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو دار الامتحان ہے،
تو دنیا میں جانے کی طلب رکھتا ہے. دنیا دار المحن ہے، مشقت، جد و جہد، ریاضت، مجاہدہ، اس کا گھر ہے دنیا. رب نے تجھے شہادت کی موت دی، اور شہادت کی موت کے صدقے میں رب العالمین نے تجھے قیامت سے پہلے جنت میں داخلہ عطا فرمایا. تو کون سی چیز ہے جو میری جنت میں نہیں، جس کی خاطر تو دنیا میں جانا چاہتا ہے؟ تو وہ شہید کہتا ہے، اللہ جب میں تیرے راستے میں اپنی گردن کٹوا رہا تھا اور قاتل دشمن میری گردن کاٹ رہا تھا، تو اس وقت تو بے حجاب ہو کے میرے سامنے آیا تھا. تو تیرے دیدار کی جو لذت مجھے اس وقت محسوس کی میں نے، تو اس لذت کی وجہ سے مجھے پھر یہ تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ تو مجھے زندگی دے، میں پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی دے، پھر مر جاؤں، پھر زندگی دے، پھر تیرے اوپر قربان ہو جاؤں. اس لیے کہ جو وقت شہادت تیرے دیدار میں لذت اور مٹھاس اور مزہ تھا، وہ تیری جنت میں نہیں ہے. شہادت اور شہید کے بارے میں قرآن پاک نے بھی کہا ہے کہ وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اور قرآن پاک میں فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتل ہوتے ہیں وہ زندہ ہیں، رب کے پاس کھاتے ہیں، پیتے ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کے بارے میں سمجھ نہیں سکتے، ادراک نہیں کر سکتے. شہید کو مردہ کہنے سے بھی روکا اور شہید کو مردہ سوچنے سے بھی روکا، اس لیے کہ وہ مردہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اپنی گردن کٹا کر اسلام کی آبیاری کا سامان کر جاتا ہے. ایک عام شہید ہوتے ہیں، مگر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ شہید ہیں، اتنے بڑے شہید ہیں، اتنے رتبے والے، اتنے مقام والے، کہ رب نے جن کے 2 فرزندوں کو جنت کے سرداروں، جنتیوں کا سردار قرار دیا. یعنی مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ تعالی نے سارے ظاہری باطنی حسن و جمال عطا فرمائے. علم، معرفت، تحقیق، ادراک، شعور، شریعت، طریقت، معرفت، ظاہری باطنی علوم، ظاہری اور باطنی حسن، دنیا کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک ایسی نعمت بھی نہیں چھوڑی کہ جو مولا علی کو عطا نہیں فرمائی. ایک انسانی زندگی میں جو ازدواجی اس کا پہلو ہوتا ہے، اس میں اس کے لیے اس کی بیوی بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو مولا علی کو رب العالمین نے رفیقہ حیات بھی وہ عطا فرمائی کہ جو بنت رسول تھی، جو خاتون جنت تھی، جو حسنین کریمین کی اماں تھی. ہر پہلو سے اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو نوازا. اور علامہ اقبال رحمہ اللہ نے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے بارے میں بڑا مختصر لفظوں میں ان کی ساری زندگی کو 2 جملوں میں مکمل کر دیا کہ علی کون ہے پتہ ہے تمہیں؟ علی وہ ہے کہ جس کی شہادت بیت اللہ میں ہوتی ہے، جس کی ولادت بیت اللہ میں ہوتی ہے، اور جس کی شہادت اللہ کے گھر مسجد میں ہوتی ہے. ولادت بھی اللہ کے گھر اور شہادت بھی اللہ کے گھر. اور پھر کوئی شہید ہوتا ہے چٹانوں میں، پہاڑوں میں، سنگلاخ میدانوں میں، صحراؤں میں، گھروں میں، شہروں میں، مگر علی وہ شہید ہیں کہ جو اللہ کے گھر میں شہید ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے شہید ہوئے، سجدے کی حالت میں شہید ہوئے. یہ پہلو تو بڑا روشن ہے کہ رب العالمین نے
مولا علی کو ہر خوبی، ہر کمال دنیاوی اور اخروی عطا فرمایا، محروم نہیں رکھا، آپ کو عطا فرمایا، آپ پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، عنایت فرمائی۔ اور پھر بے شمار احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا علی کے بارے میں، جن میں چند احادیث بڑی مشہور ہیں۔ ہم مشہور ہونے کی وجہ سے اسے بڑی آسانی سے پڑھ کے آگے گزر جاتے ہیں، اور اگر سوچیں تو ایک ایک حدیث پر انسان کھڑے ہو کے گھنٹوں گھنٹوں سوچ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا، علی اس کا مولا۔ مطلب کیا کہ مجھ سے محبت کرنے والوں میرے علی سے محبت کرو، مجھے اپنا سردار ماننے والوں مولا علی کو اپنا سردار مانو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کی مجھ سے نسبت ایسے ہے کہ جس طرح ہارون کی حضرت موسیٰ سے نسبت تھی، مگر ہارون حضرت موسیٰ کے بعد نبی بنے، علی نبی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ نبوت مجھ پر ختم ہو گئی۔ جب علی جیسے باعظمت اور پر وقار اور پر شان شخصیت کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ بھی نبی نہیں ہو سکتے، تو کسی اور کی کیا مجال ہے کہ وہ دعوی نبوت کرے۔ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی آتا تو وہ عمر ہوتا، لیکن کیونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس لیے عمر نبی نہیں ہوں گے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے لوگوں کے بارے میں میرے آقا فرما گئے کہ یہ نبی نہیں بنیں گے، اس لیے کہ مجھ پر نبوت ختم ہو گئی۔ جب اتنے فضل اور شان والے لوگوں کے بارے میں یہ اہل سنت، اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی نبی ان حضور کے بعد نہیں بن سکتے، اگرچہ یہ شخصیات بھی ہوں، تو پھر ان کے علاوہ دوسری صدی، تیسری صدی، پہلی صدی، چھٹی صدی، ساتویں، اب 14 صدیوں میں کون ہوگا کہ جو ان کے مقام کا ہوگا؟ اللہ کے قریب، رسول کے قریب، دین کو سمجھنے والے، اور بلا واسطہ ہم لوگوں نے تو دین سمجھا نا قرآن سے، حدیث سے، پھر ہمیں ان دونوں چیزوں کو سمجھانے کے لیے اساتذہ کی ضرورت ہے، پھر کتاب کی ضرورت ہے، پھر مطالعے کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے، پھر اس کے بعد ہم کچھ حاصل کرتے ہیں جسے ہم حق سمجھ کے پھر قبول کر لیتے ہیں، کچھ کو مسترد کر دیتے ہیں جسے ہم باطل سمجھتے ہیں۔ مگر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے کلمہ پڑھا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے، قرآن سیکھا، حدیث سیکھی، ان صاحب عظمت و شان لوگوں کو حضور مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، عمر تم نبی ہوتے اگر میرے بعد ختم نبوت، میرے بعد نبوت ہوتی، مگر میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، اس لیے تم نبی نہیں۔ علی تم میرے لیے ہارون کی طرح ہوں، جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے، مگر ہارون پیغمبر تھے، تم پیغمبر نہیں بنو گے، اس لیے کہ میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی۔ اتنی بڑی شان مولا علی کی کہ آپ ان دو شہزادوں کے ابا جان ہیں جو جنتیوں کے سردار ہیں، آپ اس شخصیت کے خاوند ہیں کہ جو خاتون جنت ہیں، اور آپ اس شخصیت کے خاوند ہیں کہ جب وہ پلسراز سے ان کا گزر ہوگا تو فرشتہ کہے گا اے اہل معاشر اپنی آنکھیں جھکا لو، اس لیے کہ سیدہ کائنات کا گزر ہو رہا ہے۔ مگر علی جیسی شخصیت کا شہید ہو جانا مسجد کے اندر، اور پھر شہید کرنے والا اس کا نام بھی عبد الرحمن ابن ملجم، مسلمان کہلانے والا، کلمہ پڑھنے والا،
دین جاننے والا، یہی تو دکھ کی بات یہ نہیں کہ آپ شہید کیوں ہوئے، دکھ کی بات اور غم کی بات یہ ہے کہ آپ کو شہید کر کے اسلام میں نہ ختم ہونے والے تفرقے کی بنیاد رکھ دی گئی۔ اب جو قتل کرنے والے تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، خوارج سے ان کا تعلق تھا، وہ مولا علی کے بھی دشمن تھے، عمر ابن عاص کے بھی دشمن تھے، امیر معاویہ کے بھی دشمن تھے، ان تینوں کے وہ دشمن تھے، اور انہوں نے ان تینوں کو بیک وقت ایک ہی وقت میں شہید کرنے کا پروگرام بنایا تھا، مگر حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہم بچ گئے، اللہ نے ان کی موت نہیں تھی، وہ موت سے محفوظ رہے۔ مولا علی کا وقت آ چکا تھا، وہ شہید ہو گئے۔ مولا علی تو درجہ پا گئے، لیکن اس ابن ملجم کی اس حرکت سے امت مسلمہ میں نہ ختم ہونے والی ایک بحث شروع ہو گئی، نہ ختم ہونے والی ایک گفتگو شروع ہو گئی، جس سے امت میں انتشار در انتشار در انتشار، اور آج 14 صدیوں ہو گئیں مولا علی کی شہادت کے بعد عاشقان مولا علی غم مناتے آ رہے ہیں، اور جو اسلام کے دشمن مولا علی کے دشمن تھے ان کے ہاں آج بھی اس غم کا اظہار نہیں ہوتا۔ آج بھی امت 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ مگر آئیے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے مولا علی کی شہادت پر چند جملے آپ کو بطور امانت دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ پر اس نے حملہ کیا تلوار سے، تو اس تلوار کو اس نے کئی دن زہر میں بھگو کے رکھا تھا، زہر میں بھگو کے رکھا تھا۔ تلوار کا زخم تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زہر جو ہے وہ پورے جسم میں آپ کے پھیل گیا، تیش پھیلا، ایک غصے کی کیفیت تھی۔ لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑا، پیٹا اور حضرت علی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ جب وہ مولا علی کے پاس آیا تو اس کے آنکھوں میں آنسو تھے، چہرہ زرد تھا، ندامت سے آنکھیں اس کی جھکی ہوئی تھی۔ مولا علی کے پاس بیٹھا تو آپ نے فرمایا اسے پانی پلاؤ۔ یہ ہے شان مولا علی کی کہ اپنے قاتل کو پانی پلا رہے ہیں۔ اور آپ نے پھر سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اسے کچھ نہ کہنا، اگر میں صحت مند ہو گیا تو میں پھر خود فیصلہ کروں گا کہ اس کو سزا دینی ہے یا اس سے قصاص لینا ہے یا اسے معاف کرنا ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو پھر اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، ناک نہ کاٹنا، جسے مسلح کہتے ہیں۔ تیش میں آ کے نا کہ قتل کر دیا، گردن کاٹ دی تو تکلیف ختم ہو گئی، اس کو پہلے اذیت دی جائے، تو اس کے لیے عرب میں پرانا ایک رواج تھا مسلح کرنے کا۔ فرمایا مسلح نہیں کرنا اس کو، جس طرح اس نے مجھے ایک ضرب تلوار کی ماری ہے، تم بھی اسے ایک ہی ضرب سے اس کو مار دینا، قصاص لے لینا اس سے۔ کتنا بڑا مقام ہے حضور کے داماد کا، حسن و حسین کے ابا کا، خاتون جنت کے شوہر کا، اہل بیت کے سرخیل کا، سربراہ کا، کہ آپ جاتے ہوئے بھی یہ وصیت کر رہے ہیں کہ میرے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے، جو اللہ نے، اس کے رسول نے جو سزا مقرر کی ہے وہ اس کو دی جائے، اس سے زیادہ نہیں۔ اہل بیت کا ہم ذکر کرتے ہیں، شہادت کا ہم ذکر کرتے ہیں، ان شخصیات کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ بڑے فکر تھے، یہ بڑے کردار تھے، یہ رول ماڈل شخصیات تھیں۔
ہم نے ان کے واقعات تو بیان کیے ہیں، سننے والوں نے واقعات سنے اور آنسو بہا دیے۔ در حقیقت تو ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح مولا علی نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا تھا اور اسے اذیت، تکلیف اور مصلح کرنے کی ممانعت کی تھی، اسے بٹھا کے پانی اور شربت پلایا تھا اور فرمایا کہ صرف اسلام کے اصول، حدود و تعزیرات کے مطابق اس کو سزا دی جائے۔ تو ہمیں بھی ان بڑی شخصیات کے کردار کو، عمل کو، فکر کو سامنے رکھ کے اپنے ذہنوں کو، اپنے کردار کو، اپنی سوچ کو بڑا کرنا چاہیے، اور امت میں جو تفرقے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے، امت کی لڑائیوں کو جو آپس میں ہم ہر وقت باس و مباحثہ اور اختلافات اور ماضی کی تاریخ پر ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہر وقت ہم اسی میں مصروف رہتے ہیں، کیا شہادت کا ذکر کرتے ہوئے اس بات کو اجاگر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مولا علی ہمیں تعلیم کیا دے گئے، مولا علی ہمیں فکر کیا دے گئے، مولا علی کتنا پرعظمت پیغام ہمیں دے گئے کہ دشمنوں کو معاف کرنا سیکھو۔ پتہ ہے تمہیں کہ دشمن ہے، پھر بھی اسے بٹھا کے پانی پلاؤ۔ زہر آلود تلوار سے اس نے کاٹا ہے مولا علی کو، اور وہ زہر 2 دن آپ کے جسم میں چلتا رہا اور آپ کو سخت اذیت دیتا رہا، مگر پھر بھی آپ یہ وصیت کر کے گئے کہ اسے ایک ضرب سے اس کو اسلام کی حدود و تعزیرات کے مطابق سزا دینا، اس سے زیادہ نہ دینا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ تاریخ اسلام کا اتنا بڑا واقعہ ہے شہادت کا، کہ اس سے بڑا واقعہ تاریخ اسلام میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ اسلام میں کہ اس کے بعد امت آج تک اکٹھے ہو کے بیٹھ نہیں سکی۔ ابن ملجم کی اس حرکت کی وجہ سے آج تک امت مسلمہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کے بحث و تمہیز میں مصروف ہے۔ اور میں اس شہادت کے اس دن پر میں پوری امت مسلمہ کو، اپنے بھائیوں کو، سنی بھائیوں کو، شیعہ بھائیوں کو، دونوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ تم ان شخصیات کے افکار اور کردار کو اپناؤ، یہ اچھے کام کر گئے اللہ سے پائیں گے اس کا اجر، تمہیں ان کو فالو کرتے ہوئے اپنے فکر اور کردار کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ رب کے حضور جو پہنچے گا اپنے اچھے اعمال کی اچھی جزا پائے گا، اور جو پہنچ کر برے کام کر کے گیا ہوگا اس کی برے عملوں کی جزا اس کو اللہ دے گا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، جو نیکی کے کام کرے گا وہ اچھی جزا پائے گا، جو برے کام کرے گا وہ بری جزا پائے گا۔ تم سے یعنی ہم سے کسی کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بیٹے سے قبر میں نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا باپ یہ گناہ کرتا رہا، بیٹا اپنے اعمال کے خود جواب دے گا۔ اگر باپ مرے گا، قبر میں جائے گا، آخرت میں اٹھے گا، اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے بیٹے نے فلاں فلاں گناہ کیے تھے، فلاں فلاں نیکیاں کی تھی، اس کا جواب دے، اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے دوسروں کے اعمال کا سوال نہیں ہوگا۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، اس سے بھی زیادہ کوئی دعاؤں والے الفاظ حدیث میں ہوں تو میں سارے بول دوں۔ انہوں نے پیغام دیا صبر کا، برداشت کا، امت کو لڑنے سے بچانے کے لیے آپ نے راستہ بتایا ہمیں۔ بڑا علم تھا مولا علی کا، بڑی فکر تھی مولا علی کے، روشنی کے ایک مینار تھے مولا علی، عظمت کے ایک کردار تھے مولا علی۔ لیکن اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کیا ہم
ان کی تعریفیں کرتے رہیں یا ان کی تعریفوں والے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں؟ یا سال میں جب ایک بار شہادت کا دن آئے تو ہم شہادت کے تذکرے کر کے پھر پورا سال مگن رہیں، نہ دین دیکھیں، نہ شریعت دیکھیں، نہ قرآن دیکھیں، نہ اللہ رحمان کی باتیں دیکھیں، کچھ بھی نہ دیکھیں، اور پھر جب ان مقدس شخصیات کے ایام ولادت اور ایام شہادت آئیں تو ان کو بیان کر کے، کچھ بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ذمہ داری پوری کر دی، کچھ بیٹھ کے سن کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے ذمہ داری پوری کر دی۔ ارے بیان کرنے کے بعد اور سننے کے بعد ذمہ داریاں شروع ہوتی ہیں کہ جو بیان کیا ہے کیا بیان کرنے والے اس پر عمل کر رہے ہیں، اور جو سن رہے ہیں کیا وہ سننے کے بعد ان روشن کرداروں کو اپنی زندگی میں سمو رہے ہیں۔ آئیے مولا علی شہادت کے ذریعے سے اللہ کے قرب میں چلے گئے، رب کے نظاروں میں ہیں، رب کے دید میں بیٹھے ہیں، رب نے انہیں بہت مقام دیا۔ ہمیں ایسا کردار بنانا ہوگا جو مولا علی ہمیں تعلیم دے گئے، ایسے افکار کو اپنانا ہوگا جو مولا علی ہمیں سمجھا گئے، دین کی اہمیت کو مقدم رکھنا ہوگا، دین کے مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا، قرآن کی تعلیمات کی اشاعت کرنی ہوگی، اور وہ روشن کردار پیدا کرنے ہوں گے جن کرداروں کو ہم صحابہ اور اہل بیت کہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین سننے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔